مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، بھلے اردو میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، افطار، سحری، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب کر لیں، افطاری سامنے آ گئی ہے، اعتکاف کی نیت کر کے کر سکتے ہیں افطار مسجد میں، مگر ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جبکہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، رضا الہی کے لیے کی جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ تو اب یہ کہ پہلے افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 15واں روزہ ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضرور نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے رمضان۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ صلو علی الحبیب۔ محمد شہاب الدین اتاری ابوظہبی سے۔ میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ کبھی کبھار دعا میں جب رکعت بھرا دعا ہوتا ہے اس میں رونا آتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، تو دل میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے، دعا کے بعد دل مطمئن ہوتا ہے، دل مطلب نرم ہے، صحیح ہے۔ اور کبھی کبھار دعا میں اگر رونا نہیں آتا
کہ سب لوگ رو رہے ہیں، مجھے رونا نہیں آ رہا، آنسو نہیں آ رہا، اس وقت دل میں پھر ایک ڈر سا محسوس ہوتا ہے کہ دل شاید سخت ہو گیا، تو اس میں بھی ایک ٹینشن ہوتا ہے کیوں رونا کیوں نہیں آ رہا ہے. تو اس دونوں کیفیت میں کون سا بہتر ہے، کون سا کیفیت صحیح ہے، کیا کرنا چاہیے اس میں، اس بارے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے. اگر دعا میں روئیں اور ریا کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، تو بہت سعادت کی بات ہے. رقت اور دعا یہ تو اللہ پاک کی طرف سے سمجھو ایک ہمیں انعام ہے کہ اللہ پاک کی محبت میں، اللہ پاک کے خوف سے، یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونا آئے. کسی کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، یاد میں آپ کی دو اشک بہا لیتا ہوں، تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سگیتر محمد اکرام بطاری پالکے اکھاڑا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ بندہ گناہوں سے کیسے بچے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن گناہوں سے بچ نہیں پاتے. تو کیسے گناہوں سے بچا جائے اور نیکیوں کا شوق کیسے پیدا؟ کوشش کرتا رہے بندہ، دعا کرتا رہے، اللہ پاک سے توبہ کرتا رہے، صلاۃ توبہ پڑھے. 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں غیر مکروہ وقت میں. تو اس طرح وہ دعا کرتے رہنے سے، کوششیں کرتے رہنے سے اپنے اندر خوف پیدا کریں، گناہوں کی ہلاکت خیزیوں، اس کے عذابوں کا مطالعہ کریں، اس طرح کے بیانات سنیں. خوف خدا کے عنوانات اور بیانات کافی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کوشش کرتے رہیں گے. پھر عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، تو انشاءاللہ اس طرح گناہوں سے دوری کا سلسلہ ہوتا رہے گا. اب یہ کہ ہم چاہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، کوشش کچھ بھی نہ کریں تو پھر بڑا مشکل ہے. من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی، کوشش میری طرف سے، اور اتمام یعنی کہ تکمیل، کمپلیٹ کرنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے کمپلیٹ ہونا. انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو بہتری آتی رہے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عبداللہ عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض کرنی تھی کہ یا سیدی، جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، کیا یہ جگہ عین مسجد میں ہے یا نہیں؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. ویاکم. جی ہاں، وہ یہ عین مسجد ہے. مسجد جہاں نمازیں پڑھی جاتی نا، وہی حصہ ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بابا جان، آپ کو جگر گوشائے رسول حضرت امام حسن کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. پیارے بابا جان، آپ کو حضرت امام حسن کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. Diciamo girare Zattari, parlo d'Italia, Baba Già, Tabu, Coplato, Hassan Raziallahu Ta'ala Anhu. میرا نام محمد حسن ہے. میں دارالمدینہ مری کیمپس 2 میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اسم اعظم کے معنی عظمت والا نام، اور اللہ پاک کا ہر نام عظمت والا ہے. اس سے اب یہ کہ اسم اعظم جس کے ذریعے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، جس کے فضائل ہیں، یہ مختلف نام ہیں اسم اعظم کے طور پر، جن میں لفظ اللہ یہ بھی اسم اعظم کہا گیا ہے اس کو بھی، اور بھی یا ذا الجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، یہ بھی اسم اعظم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل.
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, मैं हसनैन शाह जंग से अर्ज गुजार हूँ। आपकी बारगाह में सवाल है बापा जान, क्या जो मुसलमान इस दुनिया में बीमार होता है और वो फौत हो जाता है, वो आगे जाकर जब वो जो रूह उसकी होती है वो भी आगे उसी तरह बीमारी रहती है? इसके बारे में जवाब इरशाद फरमा दें। जाज़ाकल्लाहु खैरा। ऐसा नहीं है, रूह का निज़ाम अपना है और बदन का निज़ाम अपना है। रूह तो उसकी तंदुरुस्त होती है जो नेक बंदा, परहेजगार बंदा। और अगर रूह को बीमार करें तो इसका मतलब ये भी नहीं कि रूह को बुखार चढ़ जाता है या खांसी उठती रहती है, अब उसकी बीमारी बातिनी। तो नेकी से रूह मजबूत होती है, रूह कुव्वत पकड़ती है, इबादत से, नेकी से। अकीदे की दुरुस्ती तो बहरहाल हर सूरत में शर्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सवाल कुछ यूं सोशल मीडिया पर आया है कि बुध के रोज़ नाखून काटना क्यों मना है, और क्या बुध की रात को नाखून काट सकते हैं? बुध को नाखून काटने के फजाइल भी हैं और मना भी है। वो ज़ईफ हदीसों से ये दोनों मतलब बातें हैं। लेकिन ये कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बुध को नाखून काटने से मना करने वाली है, और जिसमें भी यानी कि जहाँ फजीलत और मुमानत दो रिवायतें हो ना एक ही दर्जे की, तो जो मुमानत वाली रिवायत है उसको तरजीह होती है अमल के लिए। तो इसलिए वो बुध को नाखून ना काटना मुनासिब है। काटे गुनाहगार नहीं है। अगर 40 दिन हो गए तो अब तो काटना वाजिब ज़रूरी है, नहीं काटेगा गुनाहगार होगा, तो काट दे बुध को। एक मुहद्दिस का वाक़या ज़रूर है कि उन्होंने हदीस पाक को ये कहकर उस दिन नाखून काटे कि तो ज़ईफ़ है ना, कि सनद ज़ईफ़ है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो तो ताकतवर है, लेकिन वो फरमाया या नहीं फरमाया इस पे मुहद्दिसीन के कलाम होते हैं, या क्या अल्फाज थे, क्या फरमाया। तो यूं हदीसों की किस्में हैं। फिर जो रावी जिन्होंने बयान किया उसका किरदार क्या था, या अगर वो नेक आदमी भी था तो क्या उसका हफ्ज़ा भी सही था? क्या हफ्ज़ा बाज़ का नेक आदमी का भी कमज़ोर होता है। तो यूं ये हदीसों की किस्में बयान की गई हैं। तो उसमें एक ज़ईफ़ किस्म है जो फजीलत, तरगीब और तरहीब में मोतबर होती है। फजीलत के बाब में भी इसको बयान किया जा सकता है और गुनाह के अजाब से डराने के लिए भी बयान किया जा सकता है। ताहम तो नाखून के बारे में चूंकि दोनों रिवायतें हैं, इसलिए तरजीह इसको कि ना किया जाए। उस मुहद्दिस साहब ने ये सोचा कि यह हदीस रिवायत ज़ईफ़ है, इसकी काट लेते हैं, तो इन्होंने वो नाखून काट लिए। और इनको हदीस में जो वहीद थी, इन्हें बरस हो गया ना, जिनको सफ़ेद दाग निकल आए। हदीस में यह है कि अगर बुध को नाखून काटे तो उसको ये हो जाएगा। तो ये इनको हो गया। अब ये बड़े परेशान हुए। तो जब ये रात सोए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और कुछ इस तरह फरमाया कि तुमने इस हदीस की सनद तो देखी, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि ये मंसूब किसकी तरफ है, ये कहा किसने है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन हाथ मुबारक फेरे, उन पर हाथ मुबारक फेरे तो वो उठे तो तंदुरुस्त हो चुके थे। तो ये तंबीह की गई कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी फरमान हो उसमें मतलब यानी कि सोच समझ कर आदमी कलाम करे। आजकल आपको एक तबका ये मिलेगा जो बात बात में कहता है ज़ईफ़ हदीस। अभी इनको पता ही नहीं होता कि ज़ईफ़ बोलते किसको। सही बोलता हूँ कि अगर कोई इसको हदीस का इल्म रखने वाला मिल जाएगा ना, जो दो चार और किस्में समझे, 10-20 किस्में हदीसों की, तो वो शायद वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए वो बात बात में ज़ईफ़ है ये ना कहा जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमारी सराखों पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा जो बयान फरमाते हैं उनको माना जाए। अवाम तो वो सही हदीस हो ना, जो सही का मतलब ये नहीं कि दूसरी गलत हो गई, ये भी एक किस्म है, आला किस्म है रिवायत की। तो अब अवाम जो है ना वो अगर सही हदीस भी उनके सामने, बुखारी की हदीस भी बयान कर दी जाए सही,
تو اس کو بھی بھول جاتے ہیں، تو پھر کیا الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. اس سے جو علماء اہل سنت عاشقان رسول جو بیانات فرمائیں، حدیث بیان فرمائیں، اور اس سے بھی زیادہ مضبوط یہ ہے کہ سنی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے حدیث آپ نے پڑھی. بولنے میں بھی بعض اوقات الفاظ آدمی بھول جاتا ہے، اور لکھا ہوا جو ہے نا وہ کتاب سے دیکھے گا، کنفرم کرے گا، اور پھر یہ اس کے لکھنے کی ترکیب ہوتی ہے. تو وہ ہماری گجراتی میں کہاوت ہے لکھیوں وانچائے، لکھا پڑھا جاتا ہے. تو یہ لکھی ہوئی جو اور صحیح عاشق رسول عالم دین کی ہو، بڑے عالم کی ہو، جتنا عالم بڑا ہوگا اس کا لکھا ہوا اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. جس میں جیسے ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہو تو پھر آنکھیں بند کہ یہ بہت مستند. اور اب مستند کا معنی بھی لوگ تو نہیں سمجھتے عام طور پہ. مستند عالم تو جس کو بولے مستند عالم، اگر لفظ مستند یاد رہ گیا تو یعنی بہت بڑے پکے ایتھینٹک عالم تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اور مفتی، ایسے مفتی کے صدیوں میں شاید ہی کسی ماں نے مفتی جنا ہو ایسا فی الحال. اتنے بڑے عالم اور مفتی تھے. اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. اور آج الحمدللہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ مصطفیٰ کا یوم وہ ولادت ہے. اللہ پاک ان کی ہمیں برکت نصیب فرمائے. یہ ہمارے قطب الاکبر ہیں، یہ سب سے پہلے غوث ہیں، درجے میں بھی سب سے بڑے صحابی ہیں، صحابی بھی ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں. اور ان کو یہ قطب اکبر یعنی غوث العظم، یہ غوث العظم، یہ پہلے غوث العظم ہے. 3 غوث العظم ہوں گے تو ایک یہ پہلے غوث العظم ہے. ان کو یہ درجہ، یہ رتبہ اس لیے ملا کہ انہوں نے مسلمانوں کے 2 گروپس میں صلح کروائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ہی جو حمایتی تھے. آپ کو خلافت کو آپ نے قبول فرمایا تھا، لیکن وہ 6 ماہ تک جب حالات دیکھے تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے حق میں آپ دستبردار ہوئے. اس سے یعنی کہ اس واقعے سے یہ بالکل کنفرم ہو جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی 100% حق پر تھے، یعنی درست تھے. وہ اجتہادی معاملات الگ ہیں، یعنی اچھے شخص تھے، اہل علم تھے اور دیانتدار تھے اور اچھے اور صحابی رسول تھے. ورنہ حسن، سیدنا حسن مجتبی، ان کے بھائی امام حسین نے یزید کے خلاف ہے نا کھڑے ہو گئے اور شہید ہو گئے کیونکہ یزید ناحق تھا. سیدنا امیر معاویہ چونکہ یزید کی طرح ناحق نہیں تھے تو آپ نے ان کے حق میں دستبرداری اختیار کی. اس کے تحفے میں انعام میں آپ کو غوث العظم کا منصب بھی عطا کیا گیا اللہ پاک کی جناب سے. یہ جو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں وہ میں نے عرض کیا. دوسرے غوث العظم ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے یہ ہیں. اور تیسرے غوث العظم ہوں گے حضرت امام مہدی جو ابھی تشریف لائے نہیں ہیں. وہ قیامت کے قریب ان کی بھی آمد ہوگی، ان کی بھی تشریف آوری ہوگی، وہ بھی آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے، میرے پاس 1 تولہ سونا تھا اور اب 10 تولے مزید خریدے ہیں، کیا ان سب پر زکوٰۃ ضروری ہوگی؟ زکوٰۃ تو ان پر ضروری ہوگی، وہ خمس نکالنے کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اب ان کو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب ہوئے کب ہیں. یعنی صرف 1 تولہ سونا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چاندی، کوئی رقم ضرورت کے علاوہ بیچنے کا سامان کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت تک تو یہ صاحب نصاب نہیں تھے. پھر مزید ظاہر جب انہوں نے سونا خریدا ہے تو اس کا مطلب یہ پہلے سے رقم ہوگی، ظاہر یہ ہے. لیکن جب بھی یہ صاحب نصاب ہوئے ہیں تو پھر سال گزرنے پر جتنی بھی ان کے پاس مالیت ہے سب کے اوپر ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. یہ کہتے ہیں میں زکوٰۃ کے پیسے الگ نکال کر رکھتا، اب میں نے زکوٰۃ اپنے بینک اکاؤنٹ سے ادا کر دی ہے، تو جو جمع شدہ پیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ وہ تو ابھی تک اس کی ملک میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے استعمال کرنے میں. جی
ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کے چلتا ہے جی مدنی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں یہ پورا مہینہ باہر چلتے رہتے ہیں, ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ان کی نماز قصر ہوئے گی اور روزہ کے بارے میں کیا احکامات ہوں گے؟ جزاک اللہ, اس کا جواب ارشاد فرما دیں. اگر تو یہ کہیں مستقل 92 کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنے شہر سے نکلے, یعنی کسی ایسی جگہ پر جانے کے لیے نکلے کہ جو ان کے علاقے سے 92 کلومیٹر دور ہے یا اس سے زیادہ, اور ڈائریکٹ انہوں نے وہاں پر جانا ہے, تو اس صورت میں یہ شرعی مسافر ہیں. وہاں پہنچ کے دیکھا جائے گا کہ ان کی نیت جو ہے وہ 15 دن وہاں رہنے کی ہے یا نہیں ہے. تو اگر یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مستقل طور پہ کہیں کا سفر اختیار کرتے ہیں, بیچ میں کہیں رکنا نہیں ہوتا, تو مسافر ہوں گے. ورنہ اگر یہ کہیں 10 کلومیٹر دور جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد 20 کلومیٹر دور جا رہے ہیں, پھر 30 کلومیٹر دور جا رہے ہیں, پھر 40 کلومیٹر, یا اس طرح الگ الگ فاصلے پہ جا رہے ہیں, تو یوں یہ مسافر نہیں بنیں گے اگرچہ کہ پورا پاکستان ہی کیوں نہ گھومتے رہیں. تو اب جو ان کی کنڈیشن ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح کا یہ سفر اختیار کرتے ہیں. اگر روز کے روز کہیں جاتے ہیں, واپس اپنے شہر میں آ جاتے ہیں, تو اپنے شہر میں تو یہ مقیم ہی ہوں گے, اور جہاں کا یہ سفر اختیار کر رہے ہیں وہاں دیکھا جائے گا کہ کتنے فاصلے پر یہ جا رہے ہیں. اگر 92 کلومیٹر اپنے علاقے سے دور جا رہے ہیں, اپنے شہر سے دور جا رہے ہیں, تو پھر اس صورت میں مسافر ہوں گے, ورنہ مسافر نہیں ہوں گے. روزے کا بھی پوچھا, آپ ارشاد فرما دیں. اگر وہی ہے کہ اگر سفر شروع کیا دن کے کسی وقت تو روزہ شروع ہو گیا ہے, روزہ رکھنا ہے, پھر روزہ پورا بھی کرنا. اور اگر آپ ہیں مسافر 2-4 دن وہاں رکیں گے, ان دنوں آپ سفر میں ہیں اور شرعی سفر بھی کیا ہے اور 2-3 دن کا رکنے کا ذہن بھی ہے آپ کا, تو آپ وہاں بھی مسافر ہیں. تو مسافر کو اختیار ہوتا ہے کہ روزہ رکھے یا بعد میں قضا کرے, معاف نہیں ہوتا. اور اگر آسانی ہو تو پھر روزہ رکھنا ہی افضل ہے. تو ویسے بھی بعد میں رکھنا واقعی دشوار ہوتا ہے نفس پر. رمضان میں پھر بھی آسان ہوتا ہے روزہ, کہ روزوں کا ایک ماحول بن جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قرآن کریم سے متعلق کچھ سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں. کیا قرآن مجید لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں تو لیٹ کر قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں. کیا قرآن پاک کھلا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. جب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا جائے تو کیا سب پر سننا فرض ہے؟ اصل میں وہ دیکھا جائے گا کہ وہ پہلے سے وہاں پر پڑھ رہا ہے یا لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, اس نے وہاں کے پڑھنا شروع کیا ہے. اگر یہ پہلے سے پڑھ رہا ہے, اب لوگ آئیں تو پھر لوگوں کو سننا ہوگا, یعنی ایک نے بھی سن لیا تو یہ ادا ہو جائے گا. اور لوگ پہلے سے کام کاج میں وہاں مصروف تھے اور اس نے آ کے پڑھنا شروع کر دیا, تو اس کا پڑھنا اس مقام پر اس کی اجازت اس کو نہیں تھی. اگر آواز سے پڑھتا ہے اور کوئی نہیں سنتا تو گناہ گار ہے نا, کیونکہ وہ اس نے مطلب یعنی کہ لوگوں کے کام کاج کی جگہ ہے, ایسا ہو رہا ہوتا ہے. یا اسی طرح مل جل کے سب زور زور سے پڑھتے ہیں, جیسے آج کل یہ مناظر ہوں گے مسجدوں میں کہ مسجد میں تلاوت کا رجحان ہوتا ہے, لیکن وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں لائن سر اور پڑھ رہے ہوتے ہیں زور زور سے, تو اگر ایسا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے کہ جب دوسرے بھی پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز سے پڑھے صرف کہ اپنے کانوں سے سنیں, دوسرے نہ سنیں. اسی طرح جہاں ختم قرآن ہوتا ہے یا تیجا ہوتا ہے, اس میں بھی لوگ زور زور سے سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی باہر شریعت میں حرام لکھا ہے. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہوتے کہ یہ بات بھی ہونی چاہیے تھی اور آپ وہ فرما دیتے ہیں. کیا شان ہے آپ کی. یہ کئیوں کو تجربہ ہے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید اگر ہاتھ سے نیچے تشریف لے آئے, جس کو عموماً ہم کہتے ہاتھ سے چھوٹ جائے, وہ جان بوجھ کر تو کوئی ایسا کرتا نہیں ہے, تو اس طرح ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آیا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے,
گناہ بھی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ کسی نے حقارت سے قرآن کریم زمین پر دے مارا وہ تو کافر ہو گیا. قرآن پاک میں مور کا پر رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، لوگ رکھتے ہیں، مور کا اچھی چیز ہے اور نشانی کے لیے رکھتے ہیں، ڈوری بھی تو بندی ہوتی ہے. قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا کس مہینے سے ہوئی؟ یوں ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی ایک ساتھ ہی اترا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں حکمت باری تعالیٰ کے مطابق وہ نازل ہوتا رہا. ابتدا اس کی رمضان کے مہینے سے ہوئی. قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. کیا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی؟ اصل جب تلاوت کر رہے تھے اور اس دوران آ گئی سورہ توبہ، تو اب تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر شروع ہی سورہ توبہ سے کیا تلاوت تو اب یہ کہ اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. وضو نہ ہونے کی صورت میں موبائل پر قرآن کریم کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ علماء کا اختلاف ہے، اس لیے بچنا بہتر ہے. موبائل میں قرآن مجید کی اپلیکیشن موجود ہوتی ہے، کیا اسے واش روم میں لے جا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں اس میں. تو حافظ صاحب واش روم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ان کے بھی تو سینے میں قرآن ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہی بولتا ہوں، پھر حافظ صاحب کے لیے کیا حکم ہوگا کہ موبائل میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو حافظ صاحب کے سینے میں قرآن ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو حافظ صاحب کو جب اجازت دیتے ہیں واش روم میں جانے کی تو موبائل کو بھی جانے دیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ. حضور اگر کوئی یہ کہے کہ نماز ایک ایکسرسائز ہے، بس صدقہ وغیرہ دے دیا کریں، وہ تو اگر نماز کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے وہ تو کافر ہو جائے گا. یعنی جو الفاظ ہیں کہ بھئی نماز تو ایکسرسائز ہے اور صدقہ دیا کریں، نماز نہ پڑھے اور صدقہ دے دیں تو یہ فرض کا انکار ہی ہوا نا، کافر ہو جائے گا. مسلمان نہیں کہہ سکتا ایسی بات. اگر مذاق میں کہے گا تو بھی کافر ہو جائے گا. اسلام میں یہ کوئی مذاق نہیں ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال اور آیا ہے، کیا ویڈیو کال پر نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح تو نہیں ہو سکتا کہ تو شرائط ہیں باقاعدہ. جو کہ مجلس کا ایک ہونا شرط ہوتا ہے. اب جو اس کی صورتیں ہیں، یعنی بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر اس کے لیے یعنی جس کا مسئلہ ہے اسے چاہیے کہ وہ خود آ کے کسی دارالفتہ اہل سنت میں ہی رابطہ کر لے، تو پھر جو طریقہ کار ہے وہ بیان کیا جا سکے گا. ورنہ بہرحال جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے عام طور پہ ویڈیو کال کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے، تو وہ نکاح عام طور پہ نہیں ہو رہا ہوتا. حضور مسجد میں چندہ مل نہیں رہا ہوتا تو کیا مسجد کی جو بجلی ہے وہ کنڈے سے لی جا سکتی ہے؟ اصل بجلی مسجد کی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بجلی ہوتی ہے گورنمنٹ کی. مسجد کے لیے؟ مسجد کے لیے کنڈے سے بجلی. جی اچھا، ایسا مسجد میں چندہ نہیں ہو رہا، جی جی، چندہ تعمیرات چھت میں بھی نہیں بن رہی، یا دوری چھت ہے یا فرش نہیں بن رہا، تو کسی گھر سے چوری بھی کر لی جائے، کہیں ڈاکہ مار لیا جائے، مسجد جو بنانی ہے. اسی طرح بجلی کا کنڈا بھی کر لیا جائے، تو بجلی کا کنڈا بھی تو چوری ہے نا. مسجد بنانے کے لیے چوری کی اجازت تھوڑی ہے، چوری نہیں کی جا سکتی، کنڈا نہیں لگایا جا سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی محمد ساجد اتاری بات کر رہا ہوں ستار آباد سے. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم قصر نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس میں صرف فرضوں میں قصر کرنی ہے یا سنتیں بھی پڑھنی ہے ساتھ؟ قصر میں ظہر، عصر، عشاء، یہ 4 فرض جو ہیں ان کی جگہ 2 فرض ادا کرنے، باقی سنتیں، وتر، مغرب کے 3 فرض، یہ سب پورے ہی پڑھنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عبد الوہاب عرض کر رہا ہوں ڈیر کسن سے. میں یہ سوال عرض ہے کہ ساعہ کی مقدار کتنی ہے, اس کی شرعی مقدار کتنی ہے, اور فطرہ جو ہے کسی جگہ 170 ہوتا ہے, کسی جگہ 110, کسی جگہ 140. یہ فطرے کا جو رقم ہے اس کی مطلب کیسے حساب سے سیٹ علماء کرام سیٹ کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. سا یہ ایک پیمانہ ہے اور 4 کلو میں 160 گرام کم, 4 کلو میں 160 گرام کم, اتنے وزن کو سا بولتے ہیں. تو جو اپنا گندم ہے, گندم نصف سا ہے, یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم, جبکہ کھجور, کشمش اور جو شریف یہ پورا سا ہے, ایک سا, یعنی 1 کلو میں 160 گرام کم. اب یہ انہوں نے بتایا نا, کہیں 210 روپیہ ہے, کہیں 110 ہے, اس طرح تو دام کا تو فرق ہوتا ہے. تو علماء کرام یہ ساری مختلف جگہوں سے معلومات کر کے یہ وہ فگر دیتے ہیں کہ جس میں کم نہ ہو, زیادہ تو ہوگا, کم نہ ہو. تو آپ اپنے حساب سے اگر دینا چاہیں کہ آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں جو دام ہے, اس دام سے جو مقدار آپ کو بتائی گئی کہ 2 کلو میں 80 گرام کم, یا 2 کلو سمجھو, 2 کلو گیہوں کڑک جو آپ نے دے دیا, بھلے 100 روپے کے ملتے ہوں, 50 روپے کے ملتے ہوں, جو وہاں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا بھاؤ ہو, تو کہیں کم کہیں زیادہ. تو یہ اب اگر زیادہ دے بھی دیتا ہے تو ذرا گھی گرے گا, تو بولتے ہیں نا گھی گرے گا تو کھچڑی میں, نیکی میں جائے گا انشاءاللہ. کم نہیں ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد انیس یوکے سے. میرے سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دیں, اور مکمل ایمان جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. شرح کری نہیں, صفائی نصف ایمان ہے. وہ ایمان وہ تھوڑی کہ وہ 50-50 ہو جاتا ہے, یہ اس کے شرح ہے اس کی. ایمان کا حصہ جیسے ان ایمان کے شعبے ہیں نا, فرمایا کہ الایمان بدع و 60 شعبۃ, یعنی ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں. تو مختلف شعبے ہیں, ان میں سے ایک شعبہ یہ صفائی بھی ہے. یعنی اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو نصف ایمان کہا گیا, کہ ہر چیز کے اندر, جیسے مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ہم نماز کے اندر, عبادت کے اندر, دیگر چیزوں کے اندر اس کی اہمیت جو اتنی زیادہ ہے اسلام کے اندر, اس لیے اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. تو وہی کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے ایمان کے, اس کا ایک شعبہ ہے اور اہم ترین شعبہ ہے. شعبہ, برانچ. ہاں, برانچ. جزاک اللہ خیرہ. محمد نوید اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر تراویح کی نماز میں امام صاحب 2 رکعت کی بجائے 3 رکعتیں پڑھ لیں اور یاد آنے پر وہ سجدہ صاحب کر لیں, تو کیا وہ 2 رکعتیں مانی جائیں گی یا 3 رکعتیں مانی جائیں گی؟ جواب عنایت فرما دیجیے. 4 پڑھنی چاہیے تھی. اگر بیٹھ گئے تھے تو اس صورت میں وہ 4 ہو جاتی, اور اگر بیٹھے نہیں تھے تو پھر یہ 2 ہو جاتی ان کی. تو 3 میں تو یہ ہوگی نہیں, دوبارہ ان کو یہ پڑھنا پڑیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.